اب ہم اس نیٹ ورک کے افراد ہیں، افراد کی تربیت کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ فرمایا پورا دین میتھ کی طرح ہے، میتھمیٹک ہے، یہ قوانین ہے، قانون اپنے لیے کے بھی ہے، غیر کے لیے بھی ہے۔ کہ جوان اگر قانون پہ عمل کرو گے تو کامیاب ہو گئے، قانون پہ عمل نہیں کرو گے تو تباہ برباد ہو جاؤ گے۔ ہاں یہ ہے کہ تم غلطیاں کر کے 60 سال کے ہو جاؤ، اس کے بعد کہو کہ کاش میں نے جوانی میں یہ غلطی نہ کی ہوتی، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کمال ہی ہے کہ ایڈوانس میں جو امیر المؤمنین تجھے بتا رہے ہیں اس پہ عمل کرو تاکہ غلطیوں سے کیا ہو جاؤ، بچ جاؤ۔ چھوٹی سی مثال، اصلاح فکر، طرز فکر کو بدلو۔ چھٹے امام فرماتے ہیں نگاہ حرام اے نسل جوان تمہارے وجود میں حسرت کو پیدا کرتی ہے۔ مولا بہت لوجیکل بات کر رہے ہیں، کہاں اس مکتب میں رہنے والے عقل مند احساساتی لوگ نہیں، ایموشنل نہیں، ٹین کے ڈبے والے نہیں کہ جلدی گرم جلدی ٹھنڈے ہو گئے۔ اس مکتب میں رہنے والے کیس، ہوشیار، تیز، کیلکولیٹڈ، فکر کر کے چلنے والے، اس نیٹ ورک کے افراد، ایک رہبریت کے نیچے رہنے والے، جس میں 2-3 مجالس پہلے گفتگو کر چکا ہے۔ اب فکر کی اصلاح کرے اپنی عقل سے سوچ۔ فرمائے نگاہ حرام تمہارے وجود میں حسرت پیدا کرتی ہے، اور حسرت تمہارے وجود میں غم پیدا کرتی ہے، اور غم تجھے نا امید بناتا ہے، تو تمہاری پوری زندگی ڈپریشن میں چلی جائے گی۔ میں مثال دے رہا ہوں، ایک فقیر ہے جو بھوکا ہے، جس نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، دوسرا فقیر بھی ہے جس نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ اب ان دونوں فقیروں کے لیے ہم کہیں کہ بھائی یہ کراچی کی فوڈ اسٹریٹ ہے، فقیر صاحب آپ اس فوڈ اسٹریٹ سے گزر کے اپنے گھر جائیں، دوسرے فقیر کو کہیں کہ آپ فلاں گلی سے گزر کے جاؤ جس میں کوئی دکان نہیں ہے، ہر چیز بند ہے۔ اب بتائیے کہ یہ فقیر جو بند گلی سے گزر کے گھر جائے گا، گھر پہنچے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور وہ فقیر جس کی جیب میں ایک پائی نہیں، فوڈ اسٹریٹ سے ہوتا ہوا گھر پہنچے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ حسرتوں کو لے کے پہنچے گا۔ بھوکا آدمی مرغے چرغے ورغے دیکھے گا، اندر کیا پیدا ہوگی؟ حسرت، غصہ، طلب۔ اب گھر جائے گا، کہیں گے فقیر صاحب یہ آدھی پیاز ہے، آدھا روٹی کا ٹکڑا ہے، کیونکہ فقیروں گھر میں تو کچھ ہے نہیں، اسے کھا لو۔ کہ میں تو مرغے دیکھ کے آیا ہوں، آدھی روٹی کون کھائے گا؟ اسے اس روٹی سے نفرت ہو جائے گی، اسے اس آدھی پیاز سے نفرت ہو جائے گی۔ لیکن وہ فقیر جو فوڈ اسٹریٹ سے نہیں گزرا، کسی بند گلی سے گیا، وہ بھوک کے عالم میں بڑے شوق سے آدھی روٹی بھی کھائے گا، آدھا پیاز بھی کھائے گا۔ فرمایا اگر حسرتوں نگاہ ڈالو گے تو اندر کیا پیدا ہوگی؟ حسرت پیدا ہوگی۔ ہاں اگر جیب میں 10,000 ہیں تو جا بازار میں تاکہ اپنی حسرت کو پورا کر سکو، لیکن ایک پھوٹی کوڑی تمہارے جیب میں نہیں ہے اور ایسے روڈوں سے گزرو کہ جن چیزوں کو دیکھ کے خواہش بھی ہو پر خرید نہ سکو، تو کیا پیدا ہوگا؟ حسرت پیدا ہوگی۔ تو واسو فرماتے ہیں نگاہ حرام تجھے نقصان دیتی ہے۔ کسی چیز کو دیکھے گا، اس کی طلب تمہارے اندر پیدا ہوگی، لیکن وہ چیز تمہیں ملے گی نہیں۔ یہ فلموں کے اندر ایکٹر ایکٹریسز، یہ کیوں معاشرے میں شادی کا رجحان کم ہو گیا؟ کیوں لوگوں کی پسند اتنی مشکل ہو گئی؟ پہلے زمانے میں جوان کے لیے رشتہ آتا تھا، فوراً اللہ کا شکر کرتا تھا، بھائی کوئی رشتہ آ گیا، شادی کر لیتا تھا۔ ابھی ایک فوٹو، دوسرا فوٹو، تیسرا فوٹو، والدہ کہتے مولانا اس کو سمجھائیے، کسی پہ بندہ رک ہی نہیں رہا، اتنا سخت مزاج ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ویرائٹی، یہ نیٹ ورک آف دجال نے ویرائٹی اتنی بڑھا دی، حسرت کا میدان اتنا بڑا کر دیا کہ نسل جوان اپنی سلیکشن میں محدود ہو گئی۔ وہ بالی ووڈ ہو، وہ ہالی ووڈ ہو، یا آپ کی ڈرامہ انڈسٹری ہو، یہ نظام بڑا دقیق نظام ہے، شیطان کا نظام، رسالت شیطان جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس کے مد مقابل اہل بیت کا نیٹ ورک ہے نا۔ اس نیٹ ورک میں کیونکہ شیطان کا مقابلہ اتنا مشکل ہے کرنا، جب تک آپ کی عقل علم کے ذریعے سے، اہل بیت سے تمسک کے ذریعے سے مضبوط نہیں کرتے، آپ اس نظام سے بچ ہی نہیں سکتے۔